السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جی یہاں بن رہا ہے کعوہ۔ 2 کپ پانی کے میں نے ڈال دیے ہیں اور اس کے بعد کعوہ کو بنا لوں گی، کیونکہ کعوہ جو ہے نا وہ مجھے دن میں 1 دفعہ میں ضرور پی لیتی ہوں اور مجھے پسند بھی ہے، اور ویسے بھی صحت کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں چلیں یہیں سے میں ویڈیو کا آغاز میں نے کر دیا تھا۔ ابھی صبح کا ٹائم تھا تو مجھے نا کعوے کی ضرورت بہت ہی زیادہ محسوس، کیونکہ صبح نا گلا بہت گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آج جو کعوہ ہے نا وہ بناتی ہوں، تو وہ بنا کے پھر پی رہی تھی میں۔ اس کے بعد جی آپ واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو ہر شادی شدہ عورت کی زندگی میں روز پیش آتا ہے۔ شوہر سے کیسے بات کریں، شوہر سے کیسے بات کی جائے، کیونکہ بعض اوقات بات صرف زبان سے نہیں بلکہ سمجھ سے کی جاتی ہے۔ آج میں آپ سے 7 ایسے راز شیئر کروں گی جو ایک عقل مند عورت تو جانتی ہے، مگر ایک بیوقوف عورت شاید کبھی نہ سمجھے۔ عقل مند اور بیوقوف عورت میں فرق۔ بیوقوف عورت ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کی بات فوراً مانی جائے، چاہے وقت صحیح ہو یا نہ ہو۔ جو بیوقوف عورت ہوتی ہے وہ جو بھی بات کرے وہ کہتی ہے کہ اسی وقت اس کی بات کو مان لیا جائے، چاہے وہ وقت صحیح ہو یا نہ ہو، چاہے وہ بات ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنی مرضی سے وہ کہے گی کہ میری بات مانی جائے۔ جبکہ عقل مند عورت جو ہے وہ جانتی ہے کہ وقت اور انداز سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ جذبات کو سنبھالتی ہے، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتی ہے، باتوں کو تولتی ہے اور پھر محبت بھرے لہجے میں شوہر سے بات کرتی ہے۔ بیوقوف عورت ہر وقت خود کو صحیح ثابت کرنے پر تلی رہتی ہے، جبکہ عقل مند عورت سچ کو خاموشی سے ظاہر ہونے دیتی ہے۔ بیوقوف عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ خراب کر بیٹھتی ہے، جبکہ عقل مند عورت چھوٹے مسئلے نظر انداز کر کے رشتے بچا لیتی ہے۔ پہلے تو ہم کمپیریزن کریں گے نا، عقل مند عورت اور بیوقوف عورت میں فرق کیا ہے۔ فرق بس یہی ہے، بیوقوف عورت الزام لگاتی ہے، عقل مند عورت سوال کرتی ہے۔ بیوقوف عورت مقابلہ کرتی ہے اور عقل مند عورت کیا کرتی ہے؟ مسئلے کا حل ڈھونڈتی ہے۔ پہلا راز، اب میں 7 راز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس میں سے پہلا راز جو ہے وقت کا انتخاب کرنا۔ آپ ہیڈنگ بھی لگا سکتے ہو، اگر آپ ویڈیو اس پہ بنا رہے ہو تو وقت کا انتخاب کرنا۔ عقل مند عورت جانتی ہے کہ ہر بات ہر وقت نہیں کی جا سکتی۔ جو عقل مند عورت ہے وہ یہ جانتی ہے کہ ہر بات ہر وقت نہیں کی جا سکتی۔ اگر شوہر تھکے ہوئے ہیں، غصے میں یا کسی اور الجھن میں ہیں، کیونکہ شوہر ہی ہوتا ہے جو گھر سے باہر جا کے بہت سارے کام اپنی فیملی کو پالنے کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جب وہ گھر واپس آتا ہے تو وہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بہت زیادہ غصے میں بھی آ جاتا ہے، چیزیں خراب گھر کی چل رہی ہوں تو ایک مرد جو ہوتا ہے، مرد ہونے کی حیثیت سے اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ الجھنوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے کہ گھر کو مینیج کیسے کریں، کیونکہ آج کل اتنے زیادہ برڈن ہیں، وہ مردوں پہ بھی ہیں عورتوں پہ بھی ہیں، لیکن مرد زیادہ اس الجھن کا شکار ہوتے ہیں نہ کہ جو عورت ہے۔ عورت اپنی چیزوں کو مینیج کرنا جانتی ہے، وہ آسانی سے تھوڑا کم چیزوں میں بھی گزارا کر لیتی ہے، لیکن جو مرد ہوتا ہے نا وہ کم چیزوں میں گزارا نہیں کرتا، اس کو اسی حساب سے وہ خرچ کرتا ہے جس حساب سے وہ کماتا ہے۔ لیکن جو عورت ہوتی ہے نا وہ بہت کم بجٹ میں بھی اپنا گھر کا گزارا کر لیتی ہے۔ تو انہی الجھنوں کی وجہ سے کبھی کبھار اگر شوہر الجھا ہوا ہے تو اس وقت
خاموش رہتی ہے، جو عقل مند عورت ہوتی ہے، دعا کرتی ہے اور مناسب وقت کا انتظار کرتی ہے، اور جب ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے، جب شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو اس موڈ ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی ہے اور دعا کرتی ہے۔ شوہر سے بات کرنے کے لیے دل کا جو دروازہ ہوتا ہے نا وہ کھلا ہونا چاہیے، اور وہ دروازہ محبت سے کھلتا ہے، ضد سے نہیں۔ جو بیوقوف عورت ہوتی ہے نا، ہر وقت اپنی منمانیاں کرنے والی ہوتی ہے اور ضد کرتی ہے، اس سے دل کا دروازہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اور جو عقل مند عورت ہوتی ہے بہت ہی خوبصورتی سے دل کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ وہ دروازہ محبت سے کھلتا ہے۔ عقل مند عورت ہمیشہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ دوسرا راز، لہجے کا جادو۔ دوسرا راز کون سا ہے؟ لہجے کا جادو۔ محبت کے 2 بول غصے کے 1000 الفاظ سے بہتر ہوتے ہیں۔ جو محبت کے 2 بول ہوتے ہیں نا وہ غصے کے ہزاروں الفاظ پہ بھاری ہوتے ہیں۔ عقل مند عورت کا لہجہ نرم، پرسکون اور عزت بھرا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں عزت ہوتی ہے، اس کے لہجے میں سکون ہوتا ہے۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کرتی ہے جو عقل مند عورت ہوتی ہے۔ وہ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو جیسے جملے استعمال نہیں کرتی، تم تڑا کر کے بات نہیں کرتی جو عقل مند عورت ہوتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ یہ کہتی ہے، اس کے بات کرنے کا انداز آپ سن لو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم مل کر یہ کریں تو بہتر ہوگا۔ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو، یہ اگر کہیں گے تو بہت بدتمیزی والے الفاظوں میں آ جاتا ہے۔ شوہر کے ساتھ بدتمیزی جو عورتیں کرتی ہیں ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ تو بہت ہی برا ہوتا ہے۔ بیوقوف عورت لہجے میں شکایت رکھتی ہے، ہر وقت شکایتیں رکھتی ہے۔ عقل مند عورت لہجے میں امید اور تعاون رکھتی ہے۔ اس کی امید ہوتی ہے کہ وقت ٹھیک ہوگا تو میں ہر بات کر سکوں گی۔ لہجے کا یہ ہوتا ہے جادو۔ تیسرا راز میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے شوہر کی فطرت کو سمجھنا۔ شوہر کی فطرت کو سمجھنا۔ ہر مرد کی فطرت مختلف ہوتی ہے، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں، کچھ حساس ہوتے ہیں، کچھ خاموش مزاج ہوتے ہیں۔ اب شوہر کو اگر اس کی فطرت کو سمجھنا ہے تو اس کی ہر بات کو سمجھنا پڑے گا۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کی فطرت کو سمجھ کر اسی انداز میں بات کرتی ہے جیسی اس کی فطرت ہوتی ہے، تو اس کی فطرت کو سمجھ کر اسی انداز میں بات کرتی۔ مثلا اگر شوہر کم بولنے والے ہیں تو وہ زبردستی لمبی گفتگو نہیں کرتی۔ اگر وہ کم گو ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں، اتنی زیادہ باتیں کرنا ان کو پسند نہیں ہے، تو جو عقل مند عورت ہوگی وہ اتنی لمبی بحث کرے گی نہیں، وہ بالکل ہی وضاحتیں نہیں کرے گی، اتنی لمبی بات نہیں کرے گی، بس مختصر سی بات میں اپنا جو بھی بات ہے وہ کر لے گی مختصر انداز میں۔ وہ زبردستی گفتگو کو لمبا بالکل بھی نہیں کرے گی، بلکہ مختصر، جامع اور محبت بھری بات کرے گی۔ بیوقوف عورت صرف اپنی سناتی ہے، عقل مند عورت پہلے شوہر کو سنتی ہے۔ تو جو بیوقوف ہوتی ہے وہ صرف اپنی سناتی ہے، شوہر کی تو کبھی اس نے سنی ہی نہیں۔ چوتھا راز، انا کو قربان کرنا۔ ہمارے اندر ایک انا نام کی چیز ہوتی ہے نا، اس کو قربان کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر کر لیا جائے تو پھر زندگی بھر بہت عزت ملتی ہے۔ بیوقوف عورت اپنی انا کی خاطر رشتہ خراب کر لیتی ہے۔ جو رشتے ہوتے ہیں وہ انا کو سامنے رکھ کے پہلے انا کو رکھتی ہے اور اس کے بعد رشتے رکھتی ہے، تو وہ اس کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقل مند عورت اپنی انا کو پیار کے لیے قربان کر،
ایک عقل مند عورت ہوتی ہے تو وہ اپنے پیار کی خاطر اپنی انا کو، اپنی میں کو پیچھے رکھ دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شوہر سے بحث میں جیتنے سے بہتر ہے دل کو جیتا جائے۔ وہ انا کی بجائے عقل سے کام لیتی ہے اور ہر چھوٹے معاملے کو ایگو وار نہیں بناتی، جبکہ بیوقوف عورت تو یہ بہانے ڈھونڈتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو اور بس ایگو وار شروع ہو جائے۔ 5واں راز، آگے میں بات شیئر کرنے والی ہوں۔ 5واں راز، بات کہنے کا انداز۔ عقل مند عورت جانتی ہے کہ ایک ہی بات 2 طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ جو عقل مند عورت ہے وہ جانتی ہے کہ بات کو کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، وقت کو بھی دیکھ کے وہ بات کرتی ہے۔ جب شوہر کا موڈ خراب ہو تو وہ بات اپنی جو اہم بات ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں رکھے گی، کیونکہ جب موڈ خراب ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے انسان، تو اس وقت جو بھی بات کی جائے وہ بالکل ہی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ بیوقوف عورت کہتی ہے تم کبھی میری بات نہیں سنتے، تو تڑا کر کے بات کرتی ہے۔ جب بھی بیوقوف عورت بات کرتی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے تو تڑا میں بات کرے گی، تو یہ تم میری کبھی بات نہیں سنتے ہو۔ جبکہ عقل مند عورت کیا کہتی ہے، جب آپ میری بات توجہ سے نہیں سنتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے نوٹس کیا ہے، بیوقوف عورت کہتی ہے تم کبھی میری بات نہیں سنتے۔ باتوں میں فرق اتنا زیادہ نہیں ہے، دونوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے، مگر فرق انداز کا ہے۔ جو بھی آپ بات کرنے کا انداز ہے اس کا ہے جو رشتہ جوڑتا بھی ہے اور توڑتا بھی ہے۔ جیسے کہ تم کبھی میری بات نہیں سنتے، اور جو عقل مند ہے، جب آپ میری بات توجہ سے سنتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ میری آپ بات نہیں سنتے تو اس کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن اس نے بات کیسے کی ہے اس کا انداز بس چیک کرو۔ جب آپ انداز چیک کرو گے بات کہنے کا انداز جو ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے سچ میں۔ اگر آپ بات کہنے کے انداز سے دنیا کو جیتا جا سکتا ہے۔ شوہر تو پھر ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہماری طرح کی ہی ہے۔ سچ میں باتوں کا انداز جو ہوتا ہے وہ انسان کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ 6واں راز، چھٹا راز، عزت دینا اور اعتماد جیتنا۔ عقل مند عورت شوہر کی عزت سب کے سامنے بھی کرتی ہے اور تنہائی میں بھی کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب کے سامنے تو عزت سے پیش آ جائے اور کمرے میں آ کے ایسی اس کی ماں بہن ایک کر دے کہ وہ یاد رکھے کہ اس کے ساتھ یہ دوگلا پن ہوتا ہے کہ باہر اگر آپ عزت کر رہے ہو، وہ جو آپ کے رشتے میں وہ احترام نہیں ہوتا ہے۔ جب رشتے میں احترام ہوتا ہے تو آپ باہر بھی عزت کرتے ہو، اور آپ تنہائی میں کمرے کے اندر جب اکیلے ہوتے ہو تب بھی آپ عزت اور احترام کا جو دامن ہوتا ہے اس کو نہیں چھوڑتے ہو۔ بیوقوف عورت ہر وقت شک کرتی رہتی ہے، بات بات پر وہ شک کرے گی، جو بھی وہ کہیں جائیں گے تب بھی شک کرے گی، تھوڑا دیر سے آگے پھر شک کرے گی، کسی سے بات کر لیں گے، ایون کہ کہیں اگر چلے جاتے ہیں تو کسی سے بات کر لیں گی تو بات کرنا بھی اس عورت کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند عورت اعتماد کرتی ہے، اسے اعتماد ہوتا ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ صرف میرا ہے، لیکن اندھی ہو کے نہیں کرتی اعتماد۔ عزت وہ شے ہے جو ایک مرد کو عورت کی بات ماننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آپ عزت کرتی ہو
تو مرد آپ کی ہر بات مانے گا. کوئی بھی ایسی بات جو ہے آپ کو کہ آپ کی نہیں مانی جاتی، تو آپ اگر عزت دو گی، محبت دو گی، پیار دو گی تو آپ کی ہر بات مانی جائے گی اور آپ کا ہر کام آپ محبت سے نکلوا سکتی ہو، چاہے وہ عید کے نزدیک شاپنگ ہی کیوں نہ ہو. آپ محبت اور پیار سے بولو گی تو چلو آپ کے ہسبینڈ آپ کو شاپنگ پہ لے جائیں گے، چاہے ان کا دل کبھی بھی نہ کرے کہ وہ شاپنگ آپ کو نہیں کرواتے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈ نہیں کرواتے، ان کو پسند نہیں. اصل میں نا مردوں کو اصل میں جو میں سمجھتی ہوں نا، وہ سارا دن اگر باہر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کام کر کے آتے ہیں، تو ان کو نا باہر جانا دوبارہ پسند نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر میں سکون کیا ہے. لیکن جو گھر میں ایک جن بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں باہر بھی چلے جاؤں، میں گھر رہ کے بور ہو گئی ہوں. جو باہر جاتا ہے وہ باہر کہتا ہے دوبارہ میں باہر نہ جاؤں. جو گھر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں باہر شاپنگ کے لیے. لیکن یہاں پہ بات عزت کی ہے. اگر آپ عزت کرو گے، پیار کرو گے، محبت کرو گے تو احترام کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی بات منوانا چاہو گے تو ایک مرد جو ہے، ہسبینڈ جو ہے نا، وہ اپنی وائف کی بات ضرور مانتا ہے اور اس سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے. سچ میں ابھی عید آ رہی، آپ منوا سکتے ہو یہ طریقے عمل کر کے نا. تو آپ اپنی جو باتیں نکلوانا چاہتے ہو، آپ باتیں منوانا چاہتے ہو، آپ منوا سکتے ہو. اچھا، 7واں راز آگے آ جاتا ہے، الفاظ سے پہلے دعا کرنا. جو بھی آپ الفاظ بولتے ہیں اس سے پہلے دعا کرنا. 7واں راز یہ ہے. عقل مند عورت بات کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتی ہے. اللہ سے اس کا کنیکشن بڑا زیادہ نا ایسے مضبوط ہوتا ہے. ایسے وہ کہہ رہی ہوتی جیسے میرا دل کا جو کنیکشن ہے نا اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ مضبوط ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ جو بھی میں بات کروں گی نا وہ اللہ میاں سے پہلے کرے گی، یا اللہ میرے شوہر کا دل میرے حق میں کر دے. اچھا، وہ نا اندر اندر دعائیں کرے گی. جو بھی میں بات کروں نا، اللہ میاں میرے ہسبینڈ میری بات مان لے. آنکھیں بند کر کے وہ دعائیں کرنا شروع ہو جائے گی. آنکھیں بند کر کے وہ کہے گی نا میری بات ان کے دل میں اتار دے. جو بھی میں بات کر رہی ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات اسی وقت سنیں اور اسی وقت مانیں. تو ویسے آنکھیں بند کر کے نا اس کو پریکٹس کرنا. سچ میں جو ہسبینڈ ہے نا اسی وقت وہ ان کے دل میں بات اتر جائے گی. جو بھی آپ بات کرو گی وہ جانتی ہے کہ زبان میں اثر تب آتا ہے. اچھا، زبان میں اثر ہی تب آتا ہے جب آپ دل کے نیک ہو، تمہاری نیت صاف ہو اور دل جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا. تو آپ کے کاموں میں رکاوٹ تو کبھی آتی ہی نہیں. آپ جو بھی بات کرو گی، آپ جو سب سے پہلے آپ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرو اللہ میاں یہ بات میری جو ہے نا، یہ آج کی وش ہے، آج کا دن جو ہے نا، آج کے دن یہ میں کرنا چاہتی ہوں، تو وہ ضرور ہو جائے گا. کیونکہ اللہ میاں کے ساتھ جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا وہ تو دل صاف کر کے کرتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے ہوتی ہی نہیں نا، کھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو وہ کیوں نہ ہسبینڈ ماننے. جبکہ بیوقوف عورت صرف بولتی ہے، وہ دعائیں شوائیں نہیں کرتی. وہ بس فٹاک سے بول دیتی ہے مجھے یہ چاہیے، اسی وقت فٹاک سے جواب مل جاتا ہے بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. کبھی محبت سے، کبھی پیار سے ان چیزوں کو ہینڈل کر کے تو دیکھو. عقل مند عورت دعا کے ساتھ بولتی. جب بھی وہ بولے گی نا سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اپنا جو ہے نا وہ مضبوط اور کرے گی. اللہ تعالیٰ سے بات کرے گی، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ سے بات کرے گی. یہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں نا ان کے لیے تو یہ 7 مشورے اتنے زیادہ سنہری ہیں کہ آپ دل میں ان کو باندھ کے رکھ لو. کبھی شوہر کی تضحیک نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، خاص طور پر دوسروں کے سامنے. نمبر 1. نمبر 2، اپنے شوہر کو یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین فرد ہے.
آگے نمبر 3 پہ ہر بات فوراً نہ کرے، وقت کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ 4 نمبر پہ اگر شوہر غصے میں ہے تو خاموشی بہتر ہے، آپ اس وقت بات نہیں کرو۔ 5 نمبر تعلق کو جنگ نہ بنائیں، محبت کا رشتہ بنائیں۔ 6 نمبر پہ صرف اپنے حق کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو بھی یاد رکھیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نا حق اپنا بہت یاد ہوتا ہے، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو نزدیک ان کے تو وہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو صرف اپنے حق کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو بھی یاد رکھیں۔ 7 نمبر پہ جب بھی دل میں شک آئے نا، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگے۔ جب بھی آپ کے دل میں شک آتا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، نہ کہ دوسروں سے شکایت کرنا شروع کر دیں۔ شوہر سے بات کرنے کا سلیقہ ایک ہنر ہے، یہ ہنر ہر عورت سیکھ سکتی ہے اگر نیت نیک ہو، دل صاف ہو اور زبان محبت سے بھرپور ہو۔ یاد رکھیے، عقل مند عورت صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے شوہر کا دل جیت لیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہر بہن کو عقل مند بنائے، نہ کہ بے وقوف، عقل مند بنائے اور ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور عزت کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ اور آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز آپ نا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا، لائک اور شیئر بھی کر دینا۔ اور آج کی ویڈیو میری بس یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔